میں سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کا، خاص کر الیکٹرانک میڈیا و پرنٹ میڈیا کا بے حد مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح اس دفعہ بھی ہمارا بھرپور ساتھ دیا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ ہمیشہ ہمارا ساتھ دیتے چلے آئے ہیں، اور ہم جب بھی لڑے ہیں، کسی پوائنٹ پر بھی ہمارا کوئی اختلاف ہوا ہے گورنمنٹ سے، تو ہم حق پر ہوتے ہیں۔ یہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ ہم نے ناحق کبھی بھی اپنی جنگ نہیں لڑی۔ جہاں تک تعلق ہے یہ POS کا، جس کے لیے ہم نے ملتان میں پورے پاکستان کا کنونشن بھی منعقد کیا، وہ بھی آپ نے دیکھا۔ اس کے بعد یہ اسی کا ہی رزلٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ FBR کے چیئرمین نے، چونکہ یہاں پر اتوار کو چھٹی ہوتی ہے اور چھٹی والے دن FBR نے اپنا دفتر کھول کر ہمارے ساتھ مذاکرات کیے، جس میں چیئرمین FBR بھی تھے اور ممبر IT بھی تھے۔ بہت ساری گفتگو ہوئی، کافی دیر چلی، تقریباً 1.5 گھنٹہ گفتگو ہونے کے بعد ہم اس رزلٹ پر پہنچے۔ ہم نے انہیں اس بات پر قائل کر لیا کہ چھوٹے تاجر جو ہیں وہ POS میں نہیں آئیں گے۔ وہ آپ نے کل دیکھا بھی صحیح، کل سنا بھی صحیح، سارا دن پریس کانفرنس چلی ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی چلتی رہی، آج بھی اخبارات کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ تو ایک تو یہ تھا، دوسرا اس میں تھا کہ بجلی کے بلز جو ہیں، جس کا 1000 یونٹ سے زیادہ آئے گا تو اسے 5%، جس کا 2000 یونٹ سے زیادہ آئے گا تو اسے 7%، یہ 12% تک تھا، جس کے لیے ہم نے یہ لڑائی لڑی۔ اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم اس میں سرخرو ہو گئے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ہم نے تو برملا اعلان کر دیا تھا کہ ہم آج 27 ستمبر ہے، اور 27 ستمبر کو ہم نے اسلام آباد میں شاہراہ دستور پر وزارت خزانہ کے باہر دھرنا دینا تھا اور احتجاجی کیمپ بھی لگانے تھے۔ تو اس کے بعد بھی تو یہی مذاکرات ہونے تھے نا۔ جب انہوں نے یہ دھرنے سے پہلے ہی ہمیں بلا لیا، اتوار کے دن اپنا FBR کے دفتر کھول لیا، مذاکرات ہو گئے، ہماری ہر چیز کو تسلیم کر لیا گیا، تو ہم ہیں، میں یہ بات یہاں پر واضح کرتا چلوں کہ ہم ہیں چھوٹے تاجروں کے نمائندے، ہم برانڈز والوں کے نمائندے نہیں ہیں۔ ہم نے کبھی کلیم ہی نہیں کیا، کیونکہ برانڈز جو ہیں وہ تو پہلے اس میں شامل ہیں، اگر اس کے اوپر وہ مزید انہیں کرتے ہیں تو ہمیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جہاں تک بجلی کے بلوں کا تعلق ہے، وہ یہ بات واضح ہو گئی، اور یہ آنے والے دنوں میں مزید بھی ہو جائے گی کہ وہ بجلی کے بل وہ ان کے لیے ہیں جو کمرشلز، ڈاکٹر ہوں، وکلاء ہوں، پروفیشنلز، جتنے بھی بزنس گھر میں بیٹھ کر رہے ہیں اور ان کے پاس NTN نمبر نہیں ہے، یہ ان کے لیے یہ آرڈیننس آیا ہے، اور یہ ان کے لیے ہے۔ پہلے تو میں یہ بات یہاں بتاتا چلوں کہ آرڈیننس جو ہے وہ تو آپ کے علم میں بھی ہے، میرے بھی علم میں بھی ہے کہ وہ 90 دن میں اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ 90 دن کے بعد اگر وہ اسے ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو پھر 90 دن ہوں گے، جب تک یہ اسمبلی میں پاس نہیں ہوگا۔ یہ ہمارے ان کے یہ بات طے شدہ ہے۔ کل آپ نے پریس کانفرنس میں بھی دیکھا ہوگا کہ اس میں جن کے پاس NTN نمبر ہے، جو فائلرز ہیں، جس میں ہم خود کہتے ہیں کہ جو بھی تاجر فائلر نہیں ہے، جس کے پاس NTN نمبر نہیں ہے، تو اس کو فائلر بننا چاہیے۔ اس کی تو ہم نے کبھی مخالفت ہی نہیں کی، اور یہ تو بلکہ ہم نے انہیں خود کہا ہے کہ جی بے شک آپ ایک انسپیکٹر بھیجیں، ہم ہر بازار میں ہمارا صدر بھی ہے، سیکٹری بھی ہے اور عہدیدار بھی ہیں، ہم ساتھ چلتے ہیں، جس کے پاس NTN نمبر نہیں ہے آپ اسے دیں۔
جس کے پاس NTN نمبر نہیں ہے، یہ جو گھر میں بیٹھ کر کمرشل بزنس کر رہا ہے، اگر وہ لاکھوں روپے کما رہا ہے تو 5 10 20 ہزار روپے حکومت کو دے دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور دینا بھی چاہیے۔ تو یہ باتیں ہماری طے ہو گئی ان سے۔ یہ ہمارے 2 چیزیں تھیں، ایک تو یہ بجلی کا بل تھا جو نیا آیا تھا، دوسرا تھا POS والا مسئلہ۔ وہ دونوں مسائل ہمارے حل ہو گئے، تو اس کے بعد ہمارے احتجاج کا راستہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیں احتجاج کا کوئی فائدہ نہیں ہے، جس کے لیے ہم نے تحریک چلائی، جس کے لیے ہم نے کنونشن منعقد کیا، یہ فیصل آباد میں بھی، ملتان میں بھی، تو وہ بات تو ہو گئی ختم۔ اب آتے اس طرف کہ ہمارے ہی دوست، ہمارے ہی بھائی جو اس کے مخالفت میں چل پڑے کہ دیکھیں جی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا۔ میں تو کل یہاں پر نہیں تھا، اسلام آباد میں تھا، تو آج جو میں نے اخبارات پڑھے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ جی جو ایشو انہوں نے وہاں پر اٹھایا ہے وہ تو چھوٹے تاجروں کے لیے تھا ہی نہیں، تو اگر وہ چھوٹے تاجروں کے لیے نہیں تھا تو پھر چھوٹے تاجروں کے لیے کیا تھا، وہ ذرا ہمیں تشریح کر دیں۔ نا ہمارا تو پروگرام تھا پوائنٹ آف سیل کا، جب پوائنٹ آف سیل ہی اس میں نہیں ہے تو پھر چھوٹے تاجروں کا کیا مقصد ہے؟ پھر تو ہماری کوئی لڑائی نہیں تھی ان سے۔ پوائنٹ آف سیل میں چھوٹے تاجر تھے تو ہماری لڑائی شروع ہوئی نا۔ تو بجلی کے بلوں میں چھوٹے تاجروں کے لیے یہ پرابلمز آئیں تو ہمارا احتجاج شروع ہوا نا، ورنہ ہمیں کیا ضرورت تھی؟ جب ہم پوائنٹ آف سیل میں ہے ہی نہیں تو ہم تو آرام سے اپنا بزنس کرتے۔ تو اس لحاظ سے مجھے تو اب پھر انہوں نے دھرنا کس چیز کے لیے دیا؟ ملتان FBR کے دفتر کے باہر بھی دیا، اور اب بھی یہ انہوں نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جی ہم 29 تاریخ کو اسلام آباد میں دھرنا دیں گے۔ جب یہ پوائنٹ آف سیل کا، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جب پوائنٹ آف سیل کا مسئلہ ہی نہیں ہے چھوٹے تاجروں کے لیے، تو یہ پھر کس لیے احتجاج کر رہے ہیں؟ پھر اپنا گھر بیٹھیں، جبکہ ان کا ماضی اور حال آپ سب کے علم میں ہے، یہ کیا کرتے رہے ہیں، کیا کرتے آئے ہیں، نیکسٹ ان کا پروگرام کیا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو 5 4 سال پیچھے لیتا چلوں کہ جب ہمارے اوپر 0.6% لگا تھا ود ہولڈنگ ٹیکس کی صورت میں، تو وہ کس نے لگوایا تھا؟ جبکہ ہماری ان کی بات چیت ہوئی تھی، میں اس میں شامل تھا مذاکرات میں، اسلام آباد میں ان کے ہماری میٹنگز ہوئی جہاں پر یہ طے ہوا کہ جی ہم نے زیادہ سے زیادہ 1%، 0.1% دینا ہے، وہ بھی اگر حکومت ہمیں مجبور کرے گی، ورنہ ہم یہ نہیں دیں گے۔ اس وقت آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ یہاں پر ایک پریس کانفرنس میں ہوئی، موصوف نے کی، میں نام تو نہیں لیتا، کہ اگر 0.25% بھی لگا تو میری لاشوں سے گزرنا پڑے گا۔ تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہمارے ساتھ ایک بات طے ہوئی کہ ہم اسحاق ڈار تھے وزیر خزانہ، تو ہم جاتے ہیں، جا کر ملتے ہیں، جب 1% سے کہانی اوپر جائے گی تو آپ احتجاج کرتے ہوئے، واک آؤٹ کرتے ہوئے باہر آ جانا، جب آپ باہر آئیں گے ہمیں بھی موقع مل جائے گا، ہم بھی باہر آ جائیں گے۔ جب 1%، اور کمال کی بات میں آپ کو بتاتا چلوں آج یہ کہ وہاں پر اسحاق ڈار صاحب 0.2% پر آ گئے تھے، 0.2% پر آ گئے تھے۔ پھر یہ کیا ہوا؟ ہم واک آؤٹ کر کے باہر آ گئے۔ جب ہم باہر آئے تو باہر یہ آئے تو انہوں نے شور مچا دیا، ہو مبارک ہو کہ بھائی کس چیز کی مبارک ہو کہ یہ 0.3% لگ گیا ہے۔ پھر ہم تو حیران ہو گئے کہ 0.2% تو اسحاق ڈار اپنے منہ سے کہہ رہا تھا، اگر ہم بیٹھے ہوتے تو 105 پہ آ جاتا، 15 پہ آ جاتا نا، تو وہاں پر وہ مان لیتا۔ تو یہ 3%، 0.3% کیسے لگوا لیا انہوں نے؟ یہاں پر آئے، موصوف نے بڑا استقبال کروایا کہ جی ہم جیت گئے۔ رزلٹ یہ نکلا کہ یہ اندر سے مل کر آئے تھے، ان کا ایک پروگرام تھا، وہ 1-2 مہینے 0.3 چلا، اس کے بعد 0.6 کر دیا گیا۔ تو یہ رزلٹ ہے، اور ان کا تو ہمیشہ ماضی کی طرح یہ آپ بھی دیکھتے آئے ہیں، ہماری بھی سیاست یہاں پر مجھے 35 سال ہو گئے، 40 سال تاجران کی سیاست کرتے ہوئے، تو کون بکتا ہے، کون جھکتا ہے، کون اپنے پیسے لیتا ہے، کون کس چیز پر کیا کام کرتا ہے، وہ آپ سب کو معلوم ہے۔ تو ہمارا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے میں آج بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اور آپ بھی اس چیز کے گواہ ہوں گے کہ میں اور میری ٹیم جو ہے
وہ کبھی بھی نہ اس راستے پر چلی ہے، نہ ہم انشاءاللہ آئندہ مرتے دم تک اس راستے پر چلیں گے۔ ہمارا مسئلہ کا حل تھا، وہ ہمارا مسئلے کا حل نکل آیا۔ جہاں تک اس کے علاوہ ہاں، وہ اگر قومی اسمبلی میں بل پیش کرتے ہیں، وہ پھر کچھ چھوٹے تاجروں کے خلاف جاتا ہے، تو ہم سب سے پہلے احتجاج میں شامل ہوں گے۔ ان کو کہنا ہی نہیں پڑے گا، ہمیں اپنے حقوق لینا ہم جانتے ہیں اور ہم تحریک چلانا بھی جانتے ہیں۔ اور میں یہ بھی کہتے چلوں کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ نے کل بھی دیکھا ہوگا کہ میرا خیال ہے کہ صرف میرے ہی واٹس ایپ کے اوپر کو تقریباً ہزاروں کالیں آئی ہیں جنہوں نے شکریہ ادا کیا ہے پورے ملک سے، اور اس کے علاوہ جن جن دوستوں پر آئی ہوں گی۔ تو یہ ہمارا تو دیکھیں نا، جتنی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چاہے وہ نون لیگ کی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، تو مذاکرات تو حکومت وقت سے ہی ہونے ہیں نا، کسی اور سے تو نہیں ہونے، یا ہم نے کوئی انڈیا سے مذاکرات تو نہیں کرنے۔ تو ان کا جو ایجنڈا ہے، ان کا ایجنڈا یہی ہے۔ میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ چیز سے پہلے بھی کہے تھے کہ آج بھی ہمیں کچھ لگے اور اس کے بعد ہم اس کا مسئلے کا حل کریں۔ کل بھی وہ دیکھیں نا، یہ نئی میر گروپ ہے، کل بھی اس نے اعلان کیا ہے، میں اسلام آباد میں بیٹھ کر سن رہا تھا کہ جی ہم گورنمنٹ سے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کو دکھ تو یہی ہے کہ بھئی ان کے ساتھ انہوں نے مذاکرات نہیں کیے، کہ وہ ہمارے ساتھ انہوں نے مذاکرات کی اور ہم نے بیٹھ کر مسئلہ حل کروایا، اور انہوں نے سروے کروایا ہے باقاعدہ کہ جی پورے ملک سے سب سے بڑی تنظیم تاجران پاکستان ہے، ان کے پلے بلے تو ہے کچھ نہیں، باقی تو رہ گئے بڑھ کے، وہ میں بیٹھ کر بھی مار لوں، کوئی اور بیٹھ کر بھی مار لے، جتنی مرضی مار لے۔ تو میں تو یہ کہوں گا کہ یہ تاجروں کے ابو دجال ہے، یہ ابو جہل ہے، یہ تاجروں۔ ان کا کام صرف اور صرف یہی ہے کہ بھی تاجروں کو کس ٹائم پہ تاجروں کو بیچنا ہے، کس ٹائم پہ یہ مفاد لینا ہے، کس ٹائم پہ کیا کرنا ہے۔ تو میں انہیں بھی کہوں گا کہ خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں اور آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے۔ ہاں، اگر کوئی چیز تاجروں کے خلاف جاتی ہے یا چھوٹے تاجروں کے خلاف جاتی ہے، ہم سب سے پہلے، آپ تو جب قدم بڑھائیں گے، ہم سب سے پہلے قدم بڑھا کر آپ سے بھی آگے چلیں گے، اور انشاءاللہ تاجروں کے لیے جو بھی جان قربان کرنی پڑی ہم سب سے پہلے کریں گے۔ جی میں اب ادھر ہی آ رہا تھا کہ اب آ گیا پراپرٹی ٹیکس کا مسئلہ، وہ ہے گورنمنٹ پنجاب کا۔ میں آپ کی توسط سے گورنمنٹ پنجاب کو ایک ویک دینا چاہتا ہوں کہ یا تو ایک ہفتے کے اندر وہ گورنمنٹ پنجاب جو ہے، چونکہ آپ کے علم میں ہے، میں پہلے بھی یہاں پر کہتا رہا ہوں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ 1.5 سال تو گورنمنٹ کو ہمیں ریلیف دینا چاہیے تھا کرونا کی وجہ سے۔ کبھی بھوک ہڑتال، کبھی لاک ڈاؤن ہے تو کبھی 6 بجے ہے، تو کبھی رات کو 8 بجے ہے، کبھی ہفتے میں 2 دن لاک ڈاؤن ہے، تو کبھی مکمل لاک ڈاؤن ہے۔ تو یہ 1.5 سال تو ہمارا ویسے ہی گزر گیا، بجائے اس کے کہ گورنمنٹ ہمیں ریلیف دیتی، گورنمنٹ نے اسے 2%، 3% بڑھا دیا۔ 200%، وہ 2% ہی آ جاتا ہے نا، 2 گنا 3 گنا بڑھا دیا گیا۔ تو وہ اس وجہ سے ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ بزنس کے حالات آپ دیکھ رہے ہیں، اب ستمبر ختم ہونے کو ہے، کپاس آ گئی ہے، اس کے باوجود یہاں پر بزنس نہیں ہے۔ چھوٹا تاجر بیچارہ اپنے بچوں کا پیٹ نہیں پال سکتا، تو وہ اتنا جو ہے، جس کے بعد 2000 ٹیکس تھا اس کو 6000 کر دیا گیا، جس کا 6000 تھا تو اس کو 18000 کر دیا گیا۔ تو ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں گورنمنٹ آف پنجاب کو یہ وارننگ دیتا ہوں کہ خدا کے لیے اسے ایک ویک کے اندر اسے واپس لیں۔ اگر واپس انہوں نے نہ لیا تو ہم لاہور میں دھرنا دیں گے، اور اس وقت تک دیں گے جب تک اس کو واپس نہیں لیا جاتا۔ تاجروں کے حقوق کا تحفظ کرنا جو ہے وہ ہمارا فرض ہے، اور انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے۔ شکریہ جی۔ حاجی بابر علی قریشی، شیخ جاوید اختر، سید جعفر علی شاہ، مرزا محمد نعیم بیگ، مقبول قریشی، شہباز قریشی، شیخ محمد شفیق، جاوید اختر خان صاحب اور شیخ ندیم اور اسامہ حیدر ہمارے اس وقت شرکاء ہیں پریس کانفرنس کے۔ جیسا کہ خواجہ سلیمان صدیقی صاحب نے تفصیلاً اپنی رودات اسلام آباد کے حوالے سے بیان کی، جو کہ چیئرمین FBR اور ممبر IR ان کی موجودگی میں ہوئی، اور انہوں نے اس کا فیصلہ کیا، اور ہماری تنظیم تاجران پاکستان کی مرکزی قیادت کے ساتھ پریس کانفرنس بھی کی، جو آپ کے علم میں ہے۔
اب اس میں دو باتیں رہ جاتی ہیں کہ ایک تو جو صدارتی آرڈیننس آیا ہے اس کا انہوں نے کلیئر کٹ وضاحت کر دی ہے کہ اس کا تاجروں سے بالکل ہم اس میں نہیں لیں گے. یہ گھریلو جتنے بجلی کے کنیکشن ہیں، میٹرز ہیں، یہ ان پر لاگو ہوگا. کمرشل پر تو ہے ہی نہیں، ڈومیسٹک پر ہے. اور ڈومیسٹک پر بھی اس پر جہاں کوئی کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے پروفیشنلز کی صورت میں، جس میں آرکیٹیکٹ ہیں، جس میں ڈاکٹرز ہیں، وکلاء ہیں اور دیگر سروسز کے جو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ کمرشل بجلی کا میٹر بھی یوز نہیں کر رہے سوری، اور ان کے پاس NTN بھی نہیں ہے. یہ صرف ان کے لیے ہے. انہوں نے یہ وضاحت کر دی اور کلیئر کر دیا کہ اس سے تاجروں کو ہم بالکل نہیں چھیڑیں گے. اور POS کی بھی بات کلیئر ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ہمارے مطالبات میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جبری سیلز ٹیکس میں جو حکومت کے ارادے ہیں عام تاجروں کو، وہ ہم کسی اسٹور بھی جنرل سیل ٹیکس میں جبری اپنے آپ کو انلسٹ نہیں کرائیں گے. اور یہ سیل ٹیکس ایٹ سورس ہی رہے گا، جو کہ گزشتہ کئی دہائیوں سے چل رہا ہے. آپ کے علم ہے کہ سیلز ٹیکس کا سورس کیا ہے؟ وہ مینوفیکچرر ہے، پروڈیوسر ہے اور امپورٹر ہے. یہ تین لوگ ہیں جو جنرل سیل ٹیکس میں باقاعدہ اس میں انلسٹ بھی ہیں اور وہ اپنا ٹیکس بھی پے کر رہے ہیں. ماضی قریب اور ماضی بعید میں کئی بار پرچون کی سطح پر جنرل سیل ٹیکس کو لاگو کرنے کی کوشش کی گئی. ہم نے ہمیشہ مزاحمت کی اور آج بھی انہوں نے یہ بات کو تسلیم کر لیا کہ جبری سیلز ٹیکس رجسٹریشن تاجروں کی نہیں ہوگی. ہمارا تیسرا پوائنٹ یہ تھا. اور چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ جو انکم ٹیکس کے گوشوارے ہیں انہیں سادہ اردو میں اور آسان، اور اتنا آسان بنایا جائے کہ تاکہ لوگوں میں ابہام اس کا ختم ہو جائے. اور دیگر مسائل کے حوالے سے بھی چیئرمین FBR نے کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ اب جو بھی آئندہ کے معاملات ہوں گے وہ تاجروں کی حقیقی نمائندوں سے مشاورت کے بعد ہم اس کو لاگو کریں گے. اور یہاں تک کہ لوکل لیول پر بھی ہمارے جو RTOs ہیں، کمشنرز ہیں، اور جہاں جہاں اس طرح کی صورتحال کوئی پیدا ہوگی وہاں اس کو اسی انداز میں اور اسی مقام پر ریزالو کیا جائے گا. ہمیں چونکہ چھوٹے موٹے مسئلے پڑتے رہتے ہیں، انہوں نے کہا یہ اسلام آباد کے علاوہ آپ کو آپ کے کچھ تحصیل یا سٹی یا ضلع یا جہاں بھی ہمارے آفیسز ہیں FBR کے، اسی لیول پر انشاءاللہ اس کا حل کرنے کی بھی آئندہ یقین دہانی کراتے ہیں تاکہ آئندہ اس طرح کی کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے یا کوئی رفت پیدا نہ ہو جائے جس طرح ہائی کریٹ ہو گئی تھی پورے ملک میں. تو میں آپ دوستوں کا مشکور بھی ہوں، ممنون بھی ہوں کہ آپ نے پہلے کی طرح FBR کے ان ایشوز پر بھی تنظیم تاجران اور تاجروں کا ساتھ دیتے ہوئے ہماری بات کو ہائی لائٹ کیا. جی سر، پچھلی حکومت میں بھی بات تو ہماری مانی جا رہی تھی کہ 0.2 پہ وہ آ گئے تھے. تو ہم نے جو ان کے ساتھ ہم تو جو کمٹمنٹ کرتے ہیں وہ پکی کرتے ہیں. ایسے نہیں کہ ہمیں دھوکہ دے دیا انہوں نے، بلکہ جی آپ واک آؤٹ کر کے آ جانا اور ہم آپ کے پیچھے آ جائیں گے. ہم باہر آئے تو انہوں نے اندر سیٹلمنٹ کر لی ان سے. اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جب وہ 2 پہ آ رہے تھے یہ 3 پہ مان کے آ گئے. بھی کس لیے مان کے آ گئے؟ یہ کیسے تاجروں کے نمائندے ہیں یہ کہ وہ خود 2 کہہ رہا ہے اشاق ڈار، تو ہم 1 پہ آئے تو یہ کیسے 3 پہ مان کر آ گئے؟ تو اس کا مطلب ہے ان کے اندر سے ملی بھگت تھی. انہوں نے فلم چلائی، ہمیں باہر نکالا، اپنے لیے یہ 3 پر 0.3 لے کر آ گئے اور 2 ماہ بعد پتہ چلا کہ وہ 0.6 پر آ گیا. یہ کون سے تاجروں کے نمائندے ہیں یہ؟ ذرا یہ بھی تو مجھے بتائے نا. اور میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، دیکھیں آپ آج بھی، ہم ملتان میں بیٹھے ہیں، جنوبی پنجاب کی پٹی میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ آج سروے کرا لیں. میں آپ کو اجازت دیتا ہوں پورے ملتان کا، جنوبی پنجاب کا سروے کرا لیں کہ تاجر تنظیمیں کس کے ساتھ کھڑی ہیں، کس کے ساتھ چل رہی ہیں، یا کیا ان کا وہ ہے. تو آپ ہی منصف بن جائیں، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے اس بات پہ، ہے نا. جو ان کا حال ہے، جو ماضی تھا، وہ سب آپ کو معلوم ہے. کس ٹائم کیا کیا، کس ٹائم کیا نہ ہوا، وہ سب آپ کو معلوم ہے. تو ایک بات میں تھوڑی سی ریکویسٹ کروں گا کہ گروپ نالی کا کرے. اس ٹائم میں اللہ تعالیٰ سے ڈر کے کہتا ہوں کہ کم از کم 80% سے زیادہ پورے ملک میں تاجر تنظیمیں ہمارے ساتھ کھڑی ہیں. تو جس کا رزلٹ آپ دیکھ بھی رہے ہیں.
تاجروں پہ تو انوائز یہی دیں گے نا کہ دیکھیں نا ہم ان کے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں انشاءاللہ جب تک ہماری زندگی ہم لڑتے رہیں گے. ہاں اس میں ایک ذکر کرنا بھول گیا کہ مہنگائی، وہ جو مہنگائی ہے وہ اس ٹائم درد سر بنی ہوئی ہے پورے ملک کے لیے، وہ صرف تاجروں کے لیے نہیں ہے، وہ پورے ملک کے عوام کے لیے ہے. میں اگر ایک بزنس کرتا ہوں تو میں ساتھ کسٹمر بھی تو ہوں نا. اگر ایک بزنس میرا ہے کپڑے کا ہے تو میں 99 چیزیں خریدنے کے لیے تو مارکیٹ میں جاتا ہوں. تو وہ مہنگائی جو ہے وہ اس پر یہ قابو نہیں پا سکے. وہ ان کا وہ دعویٰ جو ہے وہ غلط ثابت ہوا ہے. جو 2018 کے الیکشن میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جب ہم اسے مہنگائی کو کنٹرول کریں گے، یہ مافیاز ہیں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں، تو یہ ان مافیاز کو کنٹرول نہیں کر سکے. تو جب یہ ان مافیاز کو کنٹرول نہیں کر سکے تو اس کا بدلہ لینے کے لیے چھوٹے تاجروں پر آ جاتے ہیں. چھوٹے تاجر جو ہیں وہ پہلے ہی اتنے پھنسے ہوئے ہیں تو وہ مزید انہیں کیا ٹیکس دیں گے؟ پہلے ہی 40% سے زیادہ ٹیکس لگے ہوئے ہیں ہمارے پاس، تو ہم اور کتنے ایک ٹیکس دے دیں؟ اب یار ٹیکس نیٹ ورک بڑھائے، ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم اس چیز سے تو انکار ہی نہیں ہے جی. نہیں تجویز تو یہ ہم نے انہیں کہا کہ آپ سروے کریں. میں نے پہلے بھی ابھی کہا کہ آپ سروے کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو جس کے پاس NTN نمبر نہیں ہے آپ انہیں دیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں. جو نہیں دیتا، جو NTN نمبر نہیں لینا دیتا، نہیں لیتا، آپ کارروائی کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. دیکھو نا وہ آئے نا، تو ہم کیسے اپنے دکاندار کو کہیں کہ جی آپ کے پاس NTN نمبر ہے، اگر نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، آپ بیل مجھے مار. ہم تو نہیں کر سکتے نا. جب تک FBR اپنا نمائندہ نہیں بھیجے گا تو وہ کیسے ہوگا؟ یہ FBR اپنا نمائندہ بھیجتا نہیں ہے، اس کی اپنی روزی لگی ہے، روزی پانی چل رہا ہے اس کا، تو وہ کیسے بھیجے گا وہ؟ دیکھیں نا ہمارے بنیادی مسائل تو میں نے کہا ہے مظہر بھائی کہ پہلے ہمارا تو ایک بنیادی مسائل جو ہے وہ POS تھا، وہ مان لیا گیا کہ بالکل چھوٹے تھا. ہاں ایک بات اور میں یہاں کرنا بھول گیا، جو 1000 فٹ کی دکان تھی نا، 1000 اسکوائر فٹ کی، وہ بھی وہ انہی پر جائے گی جو کہ برانڈز ہیں. چھوٹے دکاندار بھی ایک مارکیٹ میں جاتے ہیں، کوئی دکان جو ہے وہ 1000 اسکوائر فٹ سے زیادہ ہے تو وہ اس پہ نہیں آئیں گے. یہ بھی ہمارا طے ہوا، یہ میں کہنا بھول گیا، یہ بھی ہمارا طے ہوا کہ وہ اس پہ نہیں آئیں گے. وہ برانڈ پہ جائیں گے، برانڈ پہ جائیں، برانڈ کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. برانڈ پہلے ہی اس میں ہے تو مزید ان میں کرتے ہیں تو ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں. مارکیٹوں میں جو دکانیں ہیں وہ نہیں ہوں گی اس میں. اس کی وضاحت تو بات یہ ہے کہ 80% پاکستان کے تاجر ہمارے ساتھ ہیں، وہ جو 20% لوگ ہیں کیا آپ ان کو تاجر تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ؟ نہیں تاجر تو تسلیم کرتے ہیں تو وہ بھی تاجر دیکھیں نا. نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ معافی دے کہ 100% کسی کے ساتھ ہو جائے تو پھر انسان تو خدا ہی بن جائے نا. تو مخالف بھی تو ہوتے ہیں نا، تو وہ بھی تاجر ہیں، ہم انہیں بھی کہتے ہیں کہ آؤ بسم اللہ ہمارے ساتھ بیٹھو. اور تاجر رہنما بھی ہیں پر اپنی مارکیٹوں میں کبھی الیکٹ نہیں ہوئے، نہ ان کی مارکیٹوں میں الیکشن ہوئے ہیں. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ، اور آپ کے توسط سے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ چلیں ہماری پریس ہی اس کی انتظامیہ بن جائے اور ملتان شہر کا الیکشن کرا دیا جائے، اور اس میں انتظامیہ کو بھی سکون ہوگا کہ ایک الیکٹ جماعت ہے، ایک الیکٹ جماعت ہے اور وہ ہو جائے گی. تو اس سے یہ ہوگا کہ انتظامیہ میں جو بلا وجہ کا ایک بوجھ ہے کہ ہر بندہ اٹھتا ہے وہ کہتا ہے میں جنوب پنجاب کا صدر ہوں، میں بریاض ایشیا کا صدر ہوں، میں انگلینڈ کا صدر ہوں، وہ معاملات ختم ہو جائیں گے. ہم تو چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو جائے. ہم یہ ذمہ داری اپنے چیئرمین کے توسط سے آج یہ موجود ہیں کہ اگر آپ یہ بیڑا اٹھا لیں کہ ملتان شہر کا الیکشن کسی جماعت کے نام سے نہیں، تنظیم تاجران کا نہیں، چیمبر آف اسمارٹ ملتان کا اوپن ایک الیکشن کرا دیا جائے، اس میں پتہ لگ جائے کہ کون سی بڑی تنظیم ہے. باقی معاملات یہ ہے کہ آپ نے آج سے 5 سال پہلے دیکھ لیا، جیسے خالد صاحب نے بتایا، وہ اس بات نہیں بتا پائے کہ ہم سے ایک چکر کھیلا گیا، وہاں 3% لگوا کر جب واپس آئے عوام نے ان کو برا بھلا کہا، تو انہوں نے ہماری 5 تاریخ کی ہڑتال ہم نے 1 ماہ پہلے اناؤنس کی تھی، 5 اگست کی.
इन्होंने उसको यकम अगस्त कर दिया। ख्वाजा साहब को इन्होंने मनाया और आज प्रेस के गवाह है। इसी प्रेस क्लब में बैठकर ख्वाजा शफीक साहब ने ऐलान किया था कि मैं 5 की हड़ताल में आपका भरपूर साथ दूंगा। ख्वाजा साहब ने एतबार किया और हम सब लोग ख्वाजा साहब से नाराज थे कि ये हमारे साथ हाथ हो गया और ये हमारे साथ हाथ करेंगे। वो वही हुआ कि हमने यकम की हड़ताल कामयाब कराई है। जब हम 3 तारीख को उनके पास गए कि मेहरबानी करें आप 5 की बात में शरीक हों, तो उन्होंने कहा मेरा तो आपसे कोई कमिटमेंट बाकी, मैं आज प्रेस बैठी हुई उस दिन ये सारी प्रेस मौजूद थी जब यहाँ वादा किया गया है बात है। तो अब भी यही हो रहा है कि ये अल्लाह ने हमें इज्जत दी, अपने हबीब के सदके ये अल्लाह ने हमें इज्जत दी। तो अब वो वावेला करना मकसद नहीं बनता। मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ऐसे ताजरों का मुहासबा किया जाए जो गवर्नमेंट को परेशान कर रहे हैं या परेशान करना चाहते हैं या जाति मफादात देना चाहते हैं, उनका मुहासबा किया जाए कि जब ये मामला हल ना होता तो उनका अपना मामला था, हमारा अपना मामला था। जब मामला हल हो गया तो अब हक नहीं बनता कि हम उस पर एहतजाज करें। आगे जाकर अगर ये जैसे कि अक्सर दफा ये ऐसे करते हैं, मुज़ाकरात इस्लामाबाद में और करते हैं, जब वो उसके ऊपर का टाइम आता है ये विड्रा कर जाते हैं मुज़ाकरात से, उसके बाद अगर अमल दरामद ना हुआ तो उसके बाद आपका क्या लाहेमल होगा आगे? देखे ना, कल मिंबर IR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे मुल्क ने देखी, आपने भी देखी। तो कुछ मजबूरियां भी होती हैं जो हमें पता है, जो आपको भी पता है, जो जाहिर नहीं की जा सकती। तो वो मौखर करते चले। कल तो बल्कि मैंने आपने सुना होगा, मैंने तो वहीं FBR में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि ये जो मौखर हो रहा है, हम भी हड़तालें एहतजाज मौखर करते चले जा रहे हैं, तो ये कब तक होगा? तो गवर्नमेंट हमारे साथ बैठे एक 5 साल का एग्रीमेंट करे, कम से कम 5 साल का, हम भी आसानी से कारोबार कर सकें और वो भी कर सकें। ये भी मौखर कर देते हैं, हम भी मौखर कर देते हैं। जब ये इसे दोबारा लागू करते हैं हम एहतजाज पे आ जाते हैं। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा? हाँ, तो वो मौखर हो रहा है, हम भी मौखर कर रहे हैं। तो ये ऐसे मौखर करते हुए कुछ साल, 1.5 साल, 6 महीने, साल टप जाएगा, फिर वो आएंगे, फिर उन्हें दबाव आएगा पीछे से, दबाव देने वाले फिर दबाव देंगे, फिर वो स्टेज पर आएंगे, फिर हम एहतजाज करेंगे। ये दामन चोरी का साथ है, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा। मेरे डिस्ट्रिक्ट सदर है सही जाफर अली शाह साहब, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ मरकज़ी तंजीम ताजरान के तरफों सीनियर सहाफ़ियों को हार पवाए गए और मुबारकबाद पेश की गई। सीनियर सहाफ़ियों को मुबारकबाद पेश की गई, जिंदे विच मौजूद जनाब झोंक TV के चीफ एग्जीक्यूटिव रिजवान हुसैन को भी मुबारकबाद दी गई और हार पवाए गए। और तंजीम ताजरान का आखना ये कुछ है कि अज साड़ी जिहड़ी जित है वो मीडिया की वजह करके, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया की वजह करके आज साड़ी कामयाबी जिहड़ी अल्लाह ने साकू दी है। असां ये समझते हैं कि ये तमाम कामयाबी साकू मीडिया के दोस्तों की वजह करके मिली है, क्योंकि मीडिया ने हमेशा सारा साथ दिता है और मीडिया हमेशा मजलूम लोगों का साथ रहिंदा है, हक वाले लोगों का साथ रहिंदा है। और इस मौके के उत्ते तंजीम ताजरान दे तमाम अहदेदारान का यह आखना आई, चेयरमैन का यह आखना आई कि अज की कामयाबी मीडिया के तमाम दोस्तों की वजह करके साकू मिली है। और ही सांगे असा तमाम मीडिया के दोस्तों को, तमाम सीनियर सहाफ़ियों को मुबारकबाद भी उन्होंने दी और बाकायदा हार पवाए गए और खुशी का इजहार किया गया। तमाम तुसा तमाम मनाजर लेते पे वे ये प्रेस कानफ्रेंस तो बाद मुल्तान प्रेस क्लब दे हैं कि जिथा सीनियर सहाफ़ियों को हार पवाए वेंदे पैन और मुबारकबाद दी वेंदी पई है कि अज की जिहड़ी कामयाबी है मरकज़ी तंजीम ताजरान दी, ये तमाम कामयाबी सहाफ़ियों की वजह करके है, क्योंकि मीडिया ने हमेशा सारा साथ दिता है। मीडिया ने हर खबर को, हर सारे प्रोग्राम को, हर सारे इवेंट को कवरेज दी है और खसूसी
سلیمان صدیقی صاحب نے جھوک ٹی وی وسیب دی آواز دا بھی شکریہ ادا کیتا کہ جھوک ٹی وی وسیب دی آواز بھی سارے ہر پروگرام دے سارے نال شامل ہوندے اور اساں شکریہ ادا کرنے ہیں جھوک ٹی وی دا اور جھوک ٹی وی دی تمام ٹیم دا کہ جھوک ٹی وی ہر موقع تے ساری کوریج دیندا ہے۔ یہ تمام مناظر تو ساڈے تے پے کہ تمام سینئر صحافیاں کو اور سینئر لوگوں کو اتنا ہار پوائے ویندے پین تنظیم تاجران دے طرفوں مرکزی تنظیم تاجران دے تمام عہدیداران یہ موقع تے موجود ہیں اور خصوصاً بالخصوص جنوبی پنجاب دے صدر شیخ جاوید صاحب نے بھی شکریہ ادا کیتا جھوک ٹی وی دا اور جھوک ٹی وی دی تمام ٹیم دا۔ ناظرین ڈیدرا سو جھوک ٹی وی وسیب دی آواز اور ہر خبر سب تو پہلے تر تک پہنچ سی لائک کرے سو کمنٹس کرے سو اگر تسا سارے چینل تے نویں ہوئے تو ضرور سارے چینل کو سبسکرائب کرے سو لائک کرے سو کمنٹس کرے سو۔ جھوک ٹی وی وسیب دی آواز تواڈی آواز ساری آواز ہر مظلوم دی آواز ہر غریب دی آواز اور جھوک ٹی وی ہر خبر سب تو پہلے تواڈے واسطے گن کے حاضر تھیندا ہے۔